حضرت عمر بن جموح کے جو بیوی کا بھائی تھا سالہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن جموح کی بیوی اونٹ لے کے آئی میدان احد میں، لاشیں بیٹوں کے بھی اٹھا کے کجابو میں رکھے، بھائی کا لاشا بھی رکھا، خاوند کا لاشا بھی رکھا۔ اب اونٹ کو اٹھائے اور مدینے کی طرف رخ کرے، اونٹ چلنے سے ہی رک جائے۔ جب اس کا رخ احد کی طرف کرے وہ چل پڑے، بی بی مجبور ہو گئی، اونٹ مدینے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ سرکار کی خدمت میں آئی، سمجھ نہیں آتی حضور میں اپنے شہیدوں کے لاشیں مدینہ لے جانا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی ہے، سب کے اونٹ چلتے ہیں میرا نہیں چلتا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کوئی بات ہوگی؟ سرکار کوئی بات نہیں۔ فرمایا ایک بات بتا، چلتے ہوئے تیرے خامد نے کوئی لفظ تو نہیں بولے تھے؟ اب آپ ذرا غور فرمانا، ہمارے ہاں ایسے عقل کے اندھے بھی پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، نبی کو کل کا کیا پتا، ادھر کا کیا پتا۔ اب اونٹ چلتا نہیں، نبی پاک کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا تیرے بیٹوں نے، یہ نہیں کہا تیرے بھائی نے، انگلی وہیں رکھی جہاں پہ درد تھا۔ تیرے خامد نے گھر سے چلتے ہوئے کچھ کہا تھا؟ بی بی نے کہا ہاں یاد آیا، ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے گھر واپس نہ لوٹانا۔ فرمایا پھر سارے لے جا، اسے رکھ جا، اونٹ چل پڑے گا۔ اللہ، یہ جذبے ہوں قوم میں تو پھر ستِ خیراں۔ تو حضرت عمر بن جموح جیسے لوگ جنگ احد میں، میدان احد میں اترے تھے، کوئی پاؤں سے معذور، کسی کے تن پہ کپڑا نہیں ہے۔ احد کے اندر عجیب و غریب قسم کے مرحلے پیش آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جان نثاری، جان سپاری، جان سپردگی، نبی پاک پہ قربانی، یہ نظارے احد کے میدان نے دیکھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی طرف 3000 کافر تھا، کافروں کا لشکر کتنا بڑا تھا؟ 3000۔ اب تمام تیروں کا رخ سالار لشکر اسلام کی طرف تھا۔ اب جب تیروں کی بارش ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے سامنے ہو گئے اور حضور کو کہا حضور آپ میری اوٹ میں بیٹھ جائیں، نہری دون نہرے کا، آپ پہ تب کوئی تیر آئے گا جب ابو طلحہ کا سینہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نظارے بھی لفظ کا نہری دون نہرے کا، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، میرا جسم آپ کے جسم کے سامنے ہے۔ اب تیروں کی بارش چاروں طرف تھی، ایک بندہ ایک طرف سے آ سکتا تھا، ایک عورت تھی جو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضور پر وار پہ وار ہو رہا ہے، اس نے مشکیزہ اٹھا کے زمین پہ مارا۔ اب وہ جھپٹی عقاب کی طرح، اور اس کا نظارہ حضور نے خود بتایا تھا۔ جب خیر سے مدینے لوٹ آئے، آپ نے احد کے میدان کا منظر خود رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن ہم نے میدان احد میں دیکھا عجب نظارہ، جدھر بھی ہم تکتے تھے نظر آتی تھی ام عمارہ۔
مرد تو مرد ہوتے ہیں، اگر ایمان ہو نا سینے میں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھ کے آگے لکھا، کہتے ہیں میدانوں کے اندر عورت اور مرد نہیں دیکھا جاتا، حوصلہ دیکھا جاتا ہے۔ اور آگے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگل سے اگر شیر نکلے، وہ نر ہو یا مادہ، دیکھنے والا جب شیر کو دیکھتا ہے یہ نہیں کہتا شیرنی آ گئی، وہ کہتا ہے شیر آیا۔ بس یہی ہے کہ محمد عربی کے کچھار میں سے چاہے شیرنی نکلی چاہے شیر نکلا، سب نے کہا شیر آ رہا ہے۔ تو مرد، اسی لیے صوفی کہتے ہیں مرد مونچھوں اور داڑھی کا نام نہیں، مرد حوصلے کا نام ہے۔ بعض عورتیں مرد ہوتی ہیں اور الحمدللہ بعض مرد عورت ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جتنے ہمارے حکمران خاندان رہے اکثر ان میں شکل سے خسرے بھی نہیں، خسریاں، اور امیدوار ہیں پرائم منسٹر بننے کے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کی ہویا، صوفیاں دی زبان، کی ہویا جو چہرہ سادہ تے ہو گیا مرداں، کی ہویا جو چہرہ سادہ